ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی، اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا۔ میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناءاللہ ہے۔ یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز، اس کے پیچھے رانا ثناءاللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح، اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو، چیئرمین صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، تمام ذمہ داران کو، اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے، انہوں نے ایکسٹریمزم سے، انہوں نے مسالک کی وابستگی سے، انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے، آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا، میں چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ آج آپ کو سما میں پروگرام میں بلانا چاہتے ہیں ندیم ملک صاحب، ڈن کر دیں، ذرا خاموشی کر لیں۔ ہمارے میڈیا کے ساتھی تامل سے ایک سوال کا ہم لوگ جواب دیں۔ تامل سے میرے نمبر ہے ٹکا خان، سادہ سا سوال ہے کہ خود مولانا صاحب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جیتے ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ جو جیتی ہوئی جماعتوں میں جو 51D کے حوالے سے ہے اس پیمانے کے اوپر پورا نہیں اتر رہی کہ جس میں آپ جوائن کریں، کیونکہ وہ خود آزاد ہے۔ اس ٹیکنیکل نقطے کو کیسے ایڈریس کریں گے جب وہ موجود نہیں ہے؟ اس کو کلیئر کروں کہ آرٹیکل 51 کی ڈی میں اور اس کا پرووائڈو بھی کلیئر ہے کہ اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں ایک الفاظ سیکیور، سیٹ سیکیور کا کیا گیا ہے، اور دوسرا پرووائڈو میں جو سیٹ حاصل کرنے جیتنے والے کا کیا گیا ہے۔ تو حامد رضا صاحب کا کی پارٹی تو ہے اپنا رجسٹرڈ، مگر انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے، تو ان کی پارٹی میں اگر آپ شامل ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو ریزرو سیٹیں ملیں گی؟ کیونکہ آپ آئین کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یہ کلیئر کیجیے گا، یہ لیٹیگیشن میں تو معاملہ نہیں جائے گا۔ نہیں دیکھو پہلے ایوری ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کوشچن کی آپ سے میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کا کوشچن
सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इशूज़ है। ये 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो सो फार जितनी भी लाख इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे खिलाफ उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की खत्म नहीं है। इस रूल्स में कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद कोई है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसको निशान अलाट हुआ हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इंतजार करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड उनका और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इतिहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा और उसके मुताबिक सुन्नी इतिहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन इसको हम कहते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देखें, आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन इंशाअल्लाह ताला नथिंग। बैरिस्टर गौहर साहब, आईनी माहिरीन कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब एक मिनट, जी प्लीज। और भाई आपने देखे उमर साहब की कल रात को जो एक वीडियो लाहौर से जारी हुई बैलेट पेपर्स के हवाले से, उसमें किसको फायदा जा रहा है? ये क्या इसके पीछे भी कोई चीज़ नजर आ रही है आपको? आप इससे कुछ देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी दांधी हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो काम मुजीफात के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुताबिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहाँ से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो ये पब्लिक मैंडेट का इशू है और किसी भी सूरत किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको एड करें, जहाँ से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। बता दीजिएगा कि आपने आज तक जो आपका फैसला है, पहले कहा ऐलान किया था आपने, उसमें तब्दीली क्यों लानी पड़ी आपको? इतने मुमकिन है कि आप अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे कि दोबारा काफी निशान वाले नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम पीपल आर गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे कानूनी हक हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं, हमारी पहले से बात चल रही थी और अल्लामा साहब के बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ आवर से हमें बड़ा आनंद मिला है, उनकी आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारी जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम उनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल करके, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चाहिए कि सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के आपने ये फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह कंसेंसस के साथ हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई बदलाव ना किसी का प्रेशर है। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, एक सवाल आपसे बैरिस्टर गौहर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले जब उस रात को जब आपने उस रात जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आज़ाद हसीयत में आपने जमा करवाई, अच्छा वो जो लिस्ट थी ख़वातीन की रिजर्व सीटों वाली, वो क्यों नहीं जमा करवा सके? क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि अब आपको शायद लूज ना करनी पड़ जाए वो सीटें, उसमें क्या क्या आईनी पेचीदगियाँ थी और अब लाहे अमल क्या है? हमारे उसमें आईनी नोटिस नहीं था, हमने लिस्ट जमा करवाई। हमारे जो रिजर्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है चाहे वो वोमेन की, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख को करेंगे, और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था। तो पहले भी हमने जमा की। ओके मिस्टर चेयरमैन, मेरा सवाल आपसे है, मुदस्सिर हुसैन फ्रॉम खैबर टीवी। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नेता लोग पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया वो पार्टी छोड़ के चले गए।
اب جبکہ 9 فروری کے بعد تحریک انصاف کی پولیٹیکل پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی ہے تو کیا پرویز خٹک، محمود خان، فواد چودھری، اسد عمر جیسے لوگوں کے لیے تحریک انصاف دوبارہ سے اپنے دروازے کھولنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سر اس میں ضمنی سوال یہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے جسموں سے نہیں ان کے دماغ سے مسئلہ ہے۔ سر آپ کے چیئرمین سیکریٹری جنرل ہے، آپ پارٹی چیئرمین ہے، وہ کون سا دماغی مسئلہ ہے جس سے مولانا صاحب کو بہت دقت ہو رہی ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو کنفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم ایک اسٹرگل میں جو ایک ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گاندھی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا بیانیہ ہوتا ہے، وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانیے سے ایگری کر کے آگے بڑھے۔ تو مولانا صاحب کا رائے ہے اگر وہ کہتے ہیں کسی سے اس پہ لکھوا ہے، لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس میٹر میں آپ آگے ساتھ لے جائیں۔ باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سینٹیمنٹ کو دیکھتی ہے۔ تو ہماری پارٹی الحمدللہ پہلے بھی اسٹرگل کرتی رہی اور آئندہ بھی اسٹرگل کرتی رہی۔ سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیلا رہے گا۔ آپ کے سوال کا جو بیرسٹر صاحب نے بھی، چیئرمین صاحب نے بھی بات کی ہے، جس کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کٹھن مشکل وقت میں چھوڑا ہے اس کی واپسی کا رستہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ویری کلیئر جناب۔ ایک سیکنڈ یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں آپ کی پارٹی بھی ایک کمپلین کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، ابھی ایک نمبر آپ نے لے لیا ہے اور انڈاؤٹڈلی آپ بہت ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے یہاں پر آئے۔ تو یہ بتائیے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جو پاورز ہیں دیٹ وی جنہیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو عمر صاحب آپ کی بھی ایک پورا تجربہ ہے، تعلقات ہیں، گوہر صاحب کے بھی ہیں، رؤف صاحب، آپ سارے سینئر ہیں، تو کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ مرکز میں جب کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کریں گے یا کے پی میں کریں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی؟ یہ جو ایک ٹینشن کی فضا ہے وہ ڈیفیوز ہوگی، تو کوئی آپ رول پلے کر رہے ہیں، کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی آگے بات بڑھی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور اس کا جواب یہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ ہمیں 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے، ہماری 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں، ایبسولوٹ میجورٹی ہماری کے پی میں ہے، ہماری سیٹیں سندھ میں بھی ہیں، ہماری بلوچستان میں بھی ہیں اور پنجاب میں ہیں، اور کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، گراس روٹس لیول پہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ چین کے بانی ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات پوچھی تھی، اس نے پوچھا تھا کہ واٹ از دی آرمی، فوج کیا ہے، اور اس کا جواب خود ہی اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا the army is the people in uniform، کہ عوام کو آپ وردی پہنا دیں تو وہ فوج ہوتی ہے، فوج ہم میں سے ہے، ہم فوج میں سے ہیں۔ اور دوسری اہم بات، عمران خان صاحب نے بار وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط آرمڈ فورسز چاہیے اور یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جغرافیائی سرحدوں کے لیے 3 پلر سب سے اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 آپ کی مضبوط معیشت، نمبر 2 قومی ہم آہنگی جس کی آج یہاں پہ آپ مثال دے رہے ہیں، اور معیشت بھی پاکستان تحریک انصاف کے وقت 6% پہ گرو کر رہی تھی۔ تیسری ایک مضبوط دفاعی سسٹم۔ تو یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس پہ ایک آپ کی جو دفاعی سرحدیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ تو ہماری اوپن آفر ہے ساروں کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے محب وطن یا کوئی ہے ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے سب کچھ اس ملک کے لیے وقف کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہ بات بھی کریں گے اور عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے۔ بہت شکریہ۔